بتائیں کہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ یعنی محنت سے اور بڑی کمٹمنٹ سے جو ہے وہ انتظامات کو جو ہے وہ کیا، اور یعنی محنت سے اور بڑی کمٹمنٹ سے جو ہے وہ انتظامات کو جو ہے وہ کیا، اور الیکشن جو ہے وہ ماس وائے ایک جگہ پہ جو LA9 ہے نکیال، وہاں پہ ایک فیملی کے درمیان جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ یعنی کچھ فیملی کے لوگ جو ہے وہ PMLN کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو کوئی 10 دن قبل جو ہے وہ پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں PMLN کے ایک بہت ہی سینئر ملک عاشق صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو انہیں گروپوں کے دوران وہاں پہ جو ہے وہ کوئی تصادم ہوا، دوبارہ فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں 1-2 لوگ زخمی ہوئے۔ پہلے واقعے میں بھی 3 لوگ زخمی ہوئے تھے، تو اس میں بھی 1-2 لوگ زخمی ہوئے، اور جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی۔ اس کے علاوہ کوئی اور پورا دن کسی جگہ پہ بھی کوئی جو ہے وہ وائلنس یا کوئی جو ہے وہ ڈیمیجنگ واقعہ نہیں ہوا۔ معمولی جھگڑے جو ہے وہ جو ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی جہاں پہ جب بھی ہوئے تو فوری طور پہ جو ہے وہ انتظامیہ نے وہاں پہ مؤثر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ رولز اور ریگولیشن کے مطابق کارروائی کی۔ ایک حلقے میں جو LA6 وہاں پہ جو ایک امیدوار تھے، انہوں نے خود جو ہے وہ ڈالے پہ لوگوں کو لیا، کو 3-4 ڈالوں پہ، اور انہوں نے خود پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جا کے بکسے اٹھانے شروع کر دیے، جلانے شروع کر دیے۔ تو اس کو پھر جب معلوم ہوا تو انتظامیہ نے، پولیس نے ان کو اریسٹ کیا، اور اس کے بعد فوری طور پہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا، اور اس میں کیونکہ کینڈیڈیٹ ساتھ تھا تو اس کو بھی جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا۔ دوسرے جو قتل کا واقعہ ہے اس میں بھی 6 لوگ جو ہے وہ کچھ کو موقع پہ اور کچھ کو بعد میں جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ اریسٹ کیا۔ تو اس طرح سے مجموعی طور پہ الیکشن جو ہے وہ پرامن، فیئر، فری، ایکسیپٹیبل اور کریڈیبل ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ 13 صاحبان، جن میں 9 کا تعلق جو ہے وہ PMLN سے ہے اور 4 کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم ان سب کو جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ تھوڑی سی بات امیر مقام صاحب کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح رانا صاحب نے بات کی اور آپ سب کے نالج میں بھی کل سے چل رہا ہے، اور آپ غور بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے کافی عرصے سے، تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کامیابی ہوئی، یہ کامیابی 2 قسم کی کامیابی ہے۔ ایک تو اسٹیٹ کی کامیابی ہے، اور وہی AJK کی کامیابی ہے کہ اس طرح ان حالات میں جو کچھ آپ سن رہے اور دیکھ رہے، اور اس طرح وہی انتخابات کا انعقاد کرانا، اور پھر اس میں اتنے لوگوں کا نکلنا۔ بعض لوگ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی نکلے گا نہیں، تو وہی ٹرن آؤٹ بعض علاقوں میں میں نے دیکھ لیا کہ 60% بھی ہے، اور کسی جگہ 40, 50, 60 تک بھی گئے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہی کشمیری عوام نکل گئے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہی ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، قیادت میں PMLN کامیابی ہوئی، اور بہت بڑی کامیابی ہوئی سب کے سامنے۔ تو اس کامیابی کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا ہمارے لیڈرشپ سے لے کر اور ہمارے ورکروں، وہی جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور جو لوگ یہاں سے گئے ان کا کیمپین کیا، سارے ایک جان ہو کر انہوں نے کام کیا، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے۔ اور سب سے بڑی بات اس کامیابی میں رانا صاحب موجود ہے، اور اس کی لیڈرشپ میں یہ ہمیں گائیڈ کرتا رہا، اور آپ میں سے میں چند لوگ دیکھ رہا ہوں کہ
ہر موقع پر آیا بھی کرتے تھے. یہ کوئی نہیں اس طرح بات نہیں کہ اچانک اس طرح یہ, اور ہم نے 1 سال سے محنت کی, اور وہ آپ کے سامنے کئی لوگ یہاں شامل ہو گئے, کئی لوگوں کے لیے ہم وہی گئے, اور آپس میں اختلافات جو تھے جن کے ان کو دور کرایا, ان کے پاس گئے, تو ایک اچھی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ بات مطلب ہے کہ ان حالات اور اس طرح انعقاد میں جو دوران صاحب نے بات بھی کی, الیکشن کمیشن کا ہم بھی مشکور ہے, اس کے چیف کے بھی مشکور ہے, اور وہی جتنی ایجنسی تھے وہی سیکیورٹی کا, اس میں ان کا بھی عمل دخل لگا اور بہت اچھا رہا, انہوں نے بھی اچھا کیا. اور گورنمنٹ کے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سارے مل کر, اور ایک ہی بات تھی کہ انعقاد ہونا ہے اور ضروری ہے, اور اسی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا آپ کے سامنے. تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے آپ سوال بھی کریں گے, مگر یہ بات جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہی کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہے. تو میں تو کہوں گا کہ ساری محنت اور سب کچھ آپ کے سامنے جو محنت کی گئی ہے, اور اس کی مین وجہ وہی ہمارے لیڈرشپ نواز شریف صاحب کی, وہی ماضی حال اور مستقبل کو لوگ دیکھ کر انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا. اس الیکشن کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ ریفیوجیز کی سیٹیں کام آدھے اس کا کیا بنے گا, تو انہوں نے اس کے بغیر بھی ڈیسائیڈ کر دیا کہ وہی آپ دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اسی طرح ہوگا. تو وہی بھی فیصلہ دیا کہ جو ویلی کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کا بھی آپ نے دیکھ لیا, تو ایک اچھا میسج گیا. اور ہم کہتے ہیں کہ وہی ہمارا مشن بھی ہے, جو ان سے وعدے کیے گئے, جو ان کی بات کی گئی, انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. یہ بڑی ریلیونٹ بات کی امیر مقام نے. میں اس کو فردر جو ہے وہ انڈورس کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹیم ورک تھا, اور یہ آلموسٹ ہم نے اس وقت سے ہی جب مذاکراتی کمیٹی سے مذاکرات شروع کیے تو اس وقت سے ہی پھر ہم نے جو ہے یہ تیاری کی. تو یہ ایک یعنی ٹیم ورک اور پوری چیزوں کو سمجھ کے اس کے مطابق بہت اچھے جو ہے وہ فیصلے ہوئے پارلیمانی بورڈ میں. اور اس کے بعد پھر اس مرتبہ ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ٹائم بھی دیا, جو کہ پہلے جی بی میں نہیں ہو سکا تھا, آپ کے علم میں ہے. تو وہ 2 دفعہ تشریف لائے اور انہوں نے بڑے جلسوں سے خطاب کیا, اور انہوں نے جو وعدے کیے لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا, اعتبار کیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں نے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیتے ہیں تو میں پھر خود بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی ترقی اور آپ کے معاملات کو جو ہے وہ خود دیکھوں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں پنجاب کی جو کارکردگی ہے میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کی, اس کو بھی جو ہے یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے انڈورس کیا ہے. پنجاب کے لوگ تو خیر کر ہی رہے ہیں, لیکن ان کا انڈورس کرنا جو ہے یا ان کا اس کے اوپر اعتماد کرنا, اور ایسے ہی اقدامات کا جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ خواب دیکھنا یا خواہش کرنا یا مطالبہ کرنا, یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑا پلس پوائنٹ تھا پی ایم ایل این کے. جی رانا صاحب, یہ جس قسم کی 2026 میں آزاد کشمیر کی سیاست میں ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر الزام تراشی اور جس قسم کی میں یہ کہوں گا کہ شاید سیاسی لیول پہ ہم جین زی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سیاست میں کہیں نہ کہیں بد تہذیبی کا عنصر دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں. کیا آپ کی ٹیم ورک کا نتیجہ تھا, لیکن تاثر یہ ہے کہ آپ نے دونوں جماعتوں نے جس قسم کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے ہیں, شاید یہ کامیابی اس کا نتیجہ بھی ہے, اور لوگوں کو تہذیب کی بات پسند نہیں آتی, الزام تراشیوں کے اوپر لوگ زیادہ کام کرتے ہیں, اور آپ کی بات کو زیادہ انہوں نے جس طرح آپ نے کرپشن کے الزامات لگائے پیپلز پارٹی پہ, جس طرح مسلم لیگ نون کے رہنما سعد عتیق صاحب نے بھٹو صاحب کو ذمہ دار ٹھہرایا سقوط ڈھاکہ کا, اسی طرح بلاول صاحب نے بھی آپ کے اوپر سیاسی حملے کیے. تو کیا کہیں نہ کہیں یہ اس قسم کی سیاست ابھی باقی ہے, اور وہ کامیابی میں کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہے؟ دیکھیں, یہ الزام جہاں تک آپ ہمارے اوپر رکھنا چاہیں تو رکھیں, لیکن عوام کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں کہ وہ شاید ان چیزوں کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. دیکھیں, عوام الیکشن میں عدالت ہوتے ہیں,
عدالت میں 2-3 فریق جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ اپنا اپنا مقدمہ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں، وہاں کے حالات کے پیش نظر، وہاں پہ جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، ان کی جو ہے وہ کنسلٹیشن کے ساتھ تو وہ اپنا جو ہے وہ کیس پیش کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی فریق جو ہے وہ اپنا کیس پیش کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے مخالف کے جو ہے وہ کمزوریوں کو اچھالتا ہے یا ان کو بیان کرتا ہے اور اپنی جو ہے وہ اچھائیاں ہی بیان کرتا ہے. لیکن فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے. جمہوری رویہ یہ ہے، پولیٹیکل رویہ یہ ہے کہ جب عدالت فیصلہ کر دے تو اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے اور بات کو جو ہے وہ پھر جمہوری انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. اگر ہمارے مخالف جو بات اگر مخالفین نے کی ہے تو ہم اسے اسی جمہوری اسپرٹ میں لیتے ہیں، اور اگر کسی معاملے کی بنیاد پہ کوئی انکوائری وغیرہ کی کوئی اگر بات آگے چلتی ہے تو آزاد کشمیر گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ فلی کمپیٹنٹ ہے. جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جو بات کی ہے، یہ جو ابھی تلخیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس وقت آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا ہے، گلگت بلتستان کا آزاد کشمیر کا اور پہلا مرحلہ ہوا ہے، جو کچھ دونوں جماعتوں کے درمیان تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں، کیا اس کے اثر وفاق میں آپ کی سب سے بڑی جماعت اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اور ایک بڑا نمبر ان کے پاس ہے، تو کیا یہ اثرات وفاق میں بھی نظر آئیں گے اور کیا وفاق میں جو اس وقت مستحکم ہے حکومت، کیا اس کو خطرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اس میں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب آپ نے پھر جو ہے وہ الیکشن لڑنا ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ کچھ نہ کچھ کہنا تو ہے، تقریر تو آپ نے کرنی ہے، اپنے موقف کو پیش کرنا ہے اور اپنے مخالف کی کمزوری بیان کرنی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک اس یعنی عمل کو آپ اس طرح سے کیوں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی عزت نہیں کرنی یا ہم ان کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم ان کو نہیں سمجھتے. ہم آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک بڑی پولیٹیکل جمہوری پارٹی کا جو ہے وہ سربراہ سمجھتے ہیں. ان کا ہمیشہ بڑا جمہوری رویہ ہوتا ہے. وہ ایک یعنی جمہوری شہداء کی قیادت کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کا پورا عزت ہے، ان کا پورا احترام ہے. لیکن انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے جو انہوں نے مناسب سمجھا کہ ان کے لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور وہ یہ بات سننا چاہتے ہیں تو انہوں نے کی ہے، اور اس کے جواب میں اگر میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے. لیکن یہ بات اس سے یہ مراد لینا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہی تو ایک بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ انتخابات میں جو بھی جو ہے وہ اگر آپ نے جب انتخاب مقابل لڑنا ہے تو پھر وہ تو مقابلہ تو آپ نے ہر چیز میں کرنا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب عدالت کا فیصلہ آ جائے، جب لوگوں کا فیصلہ آ جائے، اگر لوگوں کے جو ہے وہ فیصلہ سپلٹ آتا ہے تو اٹ مینز کہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بننی چاہیے تو وہ بنائی جائے. یہ جس پارٹی کا یہ رویہ تھا کہ جی میں ہوں اور باقی کوئی نہیں ہے، میں ہوں تو میں کسی کو نہیں مانوں گا، میں کسی کے ساتھ آپ کے علم میں ہی ہے. یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 24 کے الیکشن کے بعد پہلے جو ہے وہ کسی اور جماعت کو کہا تھا کہ یہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں. لیکن جب ان کا پھر کیا جواب تھا وہ بھی آپ کے علم میں ہے. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی. تو ہمیں یہ معلوم ہونے کے باوجود، کیونکہ ہمیں بھی یہ معلوم تھا کہ سپریٹ مینڈیٹ ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے، اس عوام فیصلے کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. آزاد کشمیر میں الیکشن وہ بھی لڑے، ہم بھی لڑیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ تقاریر میں اور خطابات میں جو ہے وہ ایک لمٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، ایک لائن جو ہے وہ کراس نہیں ہونی چاہیے.
اور اس پہلے مرحلے میں زیادہ نہیں, کوئی ایک آدھ مرتبہ ضرور کراس ہوئی ہوگی ان کی طرف سے بھی, ہماری طرف سے بھی, لیکن ہماری طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی عزت میں, ان کے احترام میں کوئی فرق نہیں ہے. کل پاکستان پیپلز پارٹی نے وقت سے پہلے ہی پریس کانفرنس شروع کر دی تھی کہ جی وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے, ٹھپے لگ رہے ہیں, کیا کہ انہیں اپنی ناکامی نظر آ گئی تھی. نمبر 2 کہ وزیر اعظم آپ کے سابقہ وزیر اعظم آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ تقریر پہ کہا تھا کہ میں میاں شہباز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں کا وزیر اعظم بنایا جائے. کیا کہ اس کے لیے کوئی کام شروع ہو گیا, کوئی نہیں, یہ تو انہوں نے ایک یعنی ان کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ میں خود جو ہے وہ اگر میری پارٹی کا وزیر اعظم ہوا تو میں خود اس کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ معاملات کو دیکھوں گا. آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو الیکشن کا حصہ ہی نہیں ہے, یعنی وہ الیکشن تو نہیں لڑ رہے. تو باقی آپ نے جو بات کی ہے کہ وقت سے پہلے پیپلز پارٹی جی, پریس کانفرنس شروع کر دی. دیکھیں کل 9 بجے تک تو پیپلز پارٹی نے کسی جو ہے وہ ٹھپے کی یا دھاندلی کی ایسی کوئی بات نہیں کی. ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ 1-2 پروگراموں میں میرے ساتھ تھی, تو انہوں نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی انہوں نے اس قسم کی بات نہیں کی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی. لیکن دیکھیں جس طرح سے ایک حلقے میں ایک پٹواری صاحب جو ہے وہ 2 پریزائڈنگ افسر کو ایک جگہ پہ لے کے